الرحمن الرحیم۔ پروگرام قرآن اردو کا میزبان ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 6 پر موجود سورہ بقرہ کی آیات 15 اور 16 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھاؤں گا۔ یقیناً آپ اپنی کتاب کھول کر آج کے سبق کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ انہی الفاظ کے ساتھ اردو میں موجود ہے۔ پھر یستہزئ میں اردو فہم استہزاء ہے، یعنی ہنسی اڑانا۔ بہم کے شروع میں حرف با ہے جو اردو میں موجود ہے، یعنی سے، جیسے بخوبی، خوبی سے۔ یہ بھی اردو میں موجود ہے، یعنی اور، جیسے شعر و شاعری۔ پھر یمدہم میں اردو فہم مد ہے، یعنی بڑھانا یا ڈھیل دینا۔ فی یہ بھی اردو میں موجود ہے، یعنی میں، جیسے فی الحقیقت، حقیقت میں۔ طغیانہم میں اردو فہم طغیانی ہے، یعنی سرکشی۔ یعمہون یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا بھٹکنا۔ اولئک یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا یہی تو۔ الذین یہ بھی اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہیں۔ پھر اشتروا میں اردو فہم اشترا ہے، یعنی سودے کی خرید و فروخت۔ پھر ضلالہ میں اردو فہم ضلالت ہے، یعنی گمراہی۔ پھر بالہدا کے شروع میں حرف با ہے، یہ اردو میں موجود ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہوگا کے بدلے۔ پھر بالہدا میں اردو فہم ہدایت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے یعمہون، الذین اور اولئک کے باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 3343 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یستہزئ بہم، یمدہم، طغیانہم، یعمہون، اشتروا کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون اور یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بناتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ یستہزئ، یمد اور یعمہون کے شروع میں سرخ رنگ کی یا ہے، یعنی وہ، اس لیے یستہزئ کا ترجمہ ہوگا وہ استہزاء کرتا ہے، یعنی اللہ استہزاء کرتا ہے۔ اور یمدو کا ترجمہ ہوگا وہ بڑھاتا ہے، اور یعمہون کا ترجمہ ہوگا وہ بھٹک رہے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، تے، نون یعنی اتنی کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے۔ اور پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا۔ اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ اشتروا کے آخر میں سرخ رنگ کی الف ہے، یعنی جنہوں نے، اس لیے اشتروا کا ترجمہ ہوگا جنہوں نے اشترا کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا
تیرا رب، ربکم تمہارا رب، اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ بہم یمدہم اور طغیانہم ان کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے یعنی ان، اس لیے بہم کا ترجمہ ہوگا ان سے، یمدہم جو دوہرا مرکب ہے یعنی اس میں ایک ساتھ دو ضمائر جڑی ہیں، اس لیے اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ ان کو بڑھاتا ہے، اور طغیانہم کا ترجمہ ہوگا ان کی طغیانی۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے کہ وہ بڑھاتا ہے، وہ اندھے بھٹک رہے ہیں، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کا اشترا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن اور قرآن کا ترجمہ لازمی قرار دے رہی ہے، اسی سلسلے میں قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہمارا ہدف ہے کہ ہم اپنے منفرد علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے تعلیمی اداروں میں قرآن کا ترجمہ رٹوانے کے بجائے خود سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، جس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ادارے میں فری ورکشاپ کا انعقاد کریں گے جس کو ARY نیٹ ورک پر آن ایئر بھی کیا جائے گا۔ اب ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں، اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔